بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، سیرت کورس کا آج ہمارا تیسرا سیشن اور آخری نشست ہے۔ گزشتہ 2 روز میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ہجرت تک کی تمام حالات کو اختصار کے ساتھ اور بعض مقامات پر مطول ہم نے پڑھنے کی کوششیں اور سماعت کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ آج کے سیشن میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حسین لمحات کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے، اور آج کے سیشن میں ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال حسن و جمال کے تعلق سے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی کچھ جھلکیاں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا، اس سلسلے میں مؤرخین نے اور محدثین نے، خود امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ترمذی شریف کے اندر ایک باب قائم کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی باتیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، لیکن ایسا درمیانہ کہ دیکھنے میں آپ اونچے معلوم ہوتے تھے۔ انتہائی خوبصورت 14ویں کے چاند کی طرح گول آپ کا چہرہ مبارک تھا، اور رنگ علماء مؤرخین کے بقول سفید سرخی لیے ہوئے تھا۔ بالکل سیاہ آنکھیں تھی، لمبی لمبی پلکیں تھی، گھٹنوں، کونیوں اور کندھوں کے درمیان ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ اور قدم یہ گوشت سے علماء نے یہ باتیں لکھی ہے، محدثین نے اس کی شرح کی ہے کہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو پوری طاقت اور جماؤں کے ساتھ چلا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اونچی جگہ سے آپ اتر رہے ہوں۔ جب مڑنا ہوتا تو پوری طرح مڑتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے حسن و جمال میں یہ باتیں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک یہ بڑا تھا، پیشانی آپ کی کشادہ تھی، آنکھوں کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی، آنکھوں کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی۔ آبرو کے جو آپ کے بال مبارک تھے وہ گھنے تھے، اور ان کے درمیان میں فاصلہ بغیر سرمے کے آپ کی آنکھیں سرمگی لگتی تھی۔ رخسار یہ نرم تھا، ناک کی ہڈی لمبی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا وہ کشادہ تھا، اور کندھوں کے درمیان آپ کے فاصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہ بہت زیادہ کھلے ہوئے تھے۔ جب آپ خوش ہوتے تو آپ کے رخ انور بجلی کی طرح چمک اٹھتا، اور جب آپ غصے میں ہوتے تو چہرے مبارک سے یہ بات عیاں ہو جاتی تھی کہ آپ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ سر اور داڑھی کے بال بہت زیادہ گھنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کی لمبائی کانوں کی لو تک تھی۔ 3 طریقے کے بال رکھنا آپ سے ثابت ہے، جسے لما، جمہ اور وفرا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس مبارک ہوا کرتا تھا وہ عموماً سفید ہوتا تھا، اور کبھی ہلکا زرد اور ہلکا سرخ بھی آپ پہن لیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ کے سر اور داڑھی کے بال میں 20 بال سے بھی کم سفید تھے۔
آپ نے پوری زندگی کبھی خزاب کا استعمال نہیں کیا جس میں مبارک خوشبو سے ہمیشہ معطر ہوتی، انتہائی صفائی پسند جسم میں بھی اور کپڑوں میں بھی۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا وہ پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا، اور جو گھل مل جاتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ حسن کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی جا رہی ہے کہ جب ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان باتوں کو سنیں گے اور ان باتوں کو جانیں گے تو یقیناً ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ عظمت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء سیر و تاریخ نے یہ باتیں لکھی ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات اور صفات میں جو خوبیاں رکھی تھی، ایسی کامل اور مثالی ذاتی صفات کسی اور میں کہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال میں نے کی، آپ کے ساتھ سفر میں بھی رہا، آپ کے ساتھ حضر میں بھی رہا۔ اللہ کی قسم مجھے کبھی کسی کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا جو میں نہ کر سکا، اور آپ نے کبھی یہ نہ کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں انہی واقعات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے جو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ چونکہ آپ کے اخلاق یہ قرآن مجید کے مطابق تھے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی ناراضگی پر ناراض ہو جانا، اور جب کبھی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کبھی 2 کاموں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے جاتے تو ہمیشہ آپ آسان کو اختیار کرتے، بشرطے کہ وہ ناجائز نہ ہو اور وہ گناہ کا کام نہ ہو، ہے نا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو سب لوگوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کے کام سے دور ہو جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ کبھی کسی نے غلط کوئی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے کچھ ایسے جملے کہہ دیے، اس کے باوجود بھی آپ اتنے اعلیٰ ظرف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس سے انتقام نہ لیتے تھے، کبھی بھی آپ نے انتقام نہیں لی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو اس موقع پر امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن کہ کیا تم نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، کیا تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک وصف کو اللہ نے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی یہ مثال دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو کبھی نہیں مارا، نہ تو کبھی آپ نے کسی عورت پر کوئی انگلی اٹھائی، نہ آپ نے کسی خادم کو مارا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کی بات آ جائے، اللہ کی دین کی اور شریعت کی بات آ جائے تو پھر اس میں ان چیزوں سے کبھی آپ پیچھے نہیں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثال کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے اف تک نہیں کہا۔ اخلاق کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ آپ اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور مزاج یہ تھا کہ کبھی آپ فضول بات نہیں کرتے، نہ بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرتے، برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہ دیتے بلکہ درگزر اور معافی سے کام لیتے، گالی دیتے نہ کسی پر لعنت بھیجتے، نہ فضول بات کرتے۔ یہ آپ کی وہ خوبیاں تھی، یہ آپ کی وہ خوبیاں تھی جو اوروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ امتیاز پر فائز کرتی تھی، اعلیٰ مقام پر فائز کرتی تھی۔ بہت زیادہ خاموش مزاج تھے، بہت کم ہنستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر آپ کے کوئی ساتھی شعر پڑھتے
یا دیگر کوئی بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسکرایا بھی کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی ان کے ساتھ اس کا ذکر کرتے، اور جب وہ کھانے کی بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اس کا ذکر کرتے، ان کے ساتھ دلچسپی کی باتیں کرتے۔ اپنے گھر اور ساتھیوں میں جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بلایا، آپ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے متعلق قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا کرتے، ہمیشہ آپ نرمی کے ساتھ اور بھلائی کا برتاؤ کیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم میں اچھا وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا۔ اپنے ساتھیوں میں کسی سے ملتے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، جب تک وہ شخص چلا نہ جاتا تو آپ پیچھے نہ مڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سلام کہتے ہوئے بچوں کے پاس سے گزرتے تو بھی سلام کہتے۔ آپ نے احادیث مبارکہ میں یہ تمام کی تمام تر باتیں ذکر کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے، اتنے اعلیٰ تھے کہ ہم تمام امتیوں کو بھی آپ کے ایک ایک اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جس پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کو ہم کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے دین اور ہماری شریعت کیا ہماری زندگیوں میں ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لایا؟ ان چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہماری زندگی میں غور کرنے کی اور اپنانے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی یہ معلوم ہوتا کہ عرب قبائل میں کسی نے سرکشی کی، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عجیب و غریب بات کی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عرب قبائل میں قبیلے دوس نے سرکشی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر ہاتھ آپ نے اٹھایا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ان کے لیے اگر بد دعا کریں گے تو یہ تو ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا کہ اے اللہ، قبیلے دوست کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے آ۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی کو بھی معاف فرما دیا، لیکن جب وہ فوت ہوا، جب وہ مرا تو اس کا جنازہ آپ نے پڑھا اور اس کی قبر تک گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم و درگزر اور آپ کی عفو درگزر اس قدر زیادہ تھی کہ آپ نے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہرے حاشیے والی نجرانی چادر اوڑھے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک کی سخت رگڑ کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ سے جو آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے لیے کچھ حکم کر دو۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ مسکراتے ہوئے آپ نے کچھ مال دینے کا حکم دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ کیا آج کے زمانے میں اگر کسی شخص سے کوئی اس بھیس میں، کوئی دیہاتی انسان، کوئی گاؤں کا رہنے والا اگر ملاقات کر لے تو اس کی عزتیں چلی جاتی ہیں، لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے کہ آپ نے یہ تمام کے تمام تر چیزیں آپ نے کر کر دکھائی۔ غزوہ حنین کے موقع پر کچھ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زیادہ ترجیح دی تو ایک شخص نے کہا کہ یہ تقسیم انصاف اور اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو بھئی اس دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ انہیں اس سے کہیں زیادہ ستایا گیا، مگر انہوں نے ہمیشہ صبر کے دامن کو تھامے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ کہا گیا کہ آپ مشرکوں کے لیے بد دعا فرما دیں، تو آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا،
آپ نے یہ جملہ کہا کہ مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دوں، بلکہ میں تو مجسم رحمت ہوں، میں تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کیسے لوگوں کے لیے بد دعائیں کروں۔ جب بیت اللہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت آپ نماز پڑھیں، پھر کعبے کے دروازے کے کواڑ کو پکڑ کر آپ نے مشرکین سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بھائی اور مہربان بھتیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے کہا تھا، کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے فتح کے بعد آپ مکہ میں داخل ہوئے تو قرآن کریم کے پارہ 13 کے اندر اللہ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم میں سے ہر بندہ امن کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں جسے دیکھ کر کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناسی ایسی تھی، آپ اپنے ساتھیوں کے بارے میں اس قدر فکر مند ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص میرے ساتھیوں کے بارے میں مجھے ہرگز کوئی بات نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ صاف دل کے ساتھ تمہارے پاس سے رخصت ہوں، اگر تم میرے پاس کوئی بات لے کر آؤ گے اور کسی کے متعلق میرے دل میں کوئی بدگمانی آئے گی تو یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، یہ تمام کی تمام تر چیزیں دیکھنے کے قابل ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کسی کے ساتھ بیٹھے تھے تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی موجود ہیں اور دوسرا ایک عیسائی شخص موجود ہے، دونوں کی آپس میں کچھ تو میں ہوئی۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی فضیلت بیان کی، یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مقام کو اتنا نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے مقام کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم یہی کہو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور عاجزی انکساری اتنی زیادہ تھی کہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی آپ گھر تشریف لایا کرتے تو گھر والوں کے ساتھ آپ کا معمول یہ ہوتا کہ آپ گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے، کبھی آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ کے لیے کوئی کھڑا ہو، آپ کو کوئی کام کر دیا جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے مکمل انسان تھے۔ اپنے کپڑے کی صفائی آپ خود کر لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دوہنا ہے آپ خود کر لیا کرتے تھے، اپنا کام بذات خود کرتے اور گھر کے دوسرے افراد کی طرح کام کرتے۔ حدیث مبارکہ میں یہ باتیں ذکر کی گئی کہ اپنے جوتوں کی مرمت بھی کر لیتے اور اپنے کپڑوں کو پیوند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا لیتے۔ غزوہ خندق کا موقع تھا کہ اس موقع پر مٹی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جاتے اور آپ کا پیٹ مٹی سے اٹا ہوا تھا، یعنی مٹی جو تھی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک غبار آلود ہو گئے تھے۔ آپ بیماروں کی بیمار پرسی بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی تو صفت نبوی ہے، یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کے قابل ہے۔ کیا آج ہماری زندگیوں میں یہ تمام کی تمام تر چیزیں بالکل عاری ہو چکی ہے؟ جنازے میں شرکت کرنا، غلام کی دعوتوں کو قبول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر مجھے حلال جانور کے پائے کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اگر مجھے ایسی معمولی چیز بھی ہدیے میں دی جائے تو ضرور قبول کر لوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو آپ نے یہ نہ کہا کہ بھئی تم دیہات سے رہنے والے ہو، تم شہر سے رہنے والے ہو، تم امیر ہو غریب ہو، آپ نے کسی کی دعوتوں کو ٹکرا دی، کسی کا دل توڑ دیا، ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا۔ آپ نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی ایک جو کھر ہوتی ہے،
معمولی سے جانور کی جو پیروں کی کھر ہوتی ہے، پائے جو ہوتی ہے، وہ بھی اگر مجھے لا کر دو تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ آپ کو اپنے صحابہ سے بے پناہ محبت تھی، لیکن جب آپ کو دیکھتے حضرات صحابہ تو کھڑے ہو جاتے، اور آپ نے ہمیشہ یہ بات فرمائی کہ مجھے دیکھ کر آپ کھڑے نہ ہو۔ یہ چیزیں آپ کو پسند نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتے اور پردہ نہ ڈالتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ملنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے زندگی گزارتے، اس انداز سے رہتے کہ جو کوئی آپ سے ملنا چاہتا وہ بآسانی مل سکتا تھا۔ زمین پر بیٹھتے تھے، زمین پر ہی کھانا کھایا کرتے تھے، چھوٹا موٹا لباس پہننا، معمولی جانوروں پر سواری کر لینا، دوسروں کو اپنے ساتھ سوار کر لینا، اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ جانا، کوئی اجنبی آتا تو بغیر پوچھے پہچان نہ سکتا تھا۔ آپ کی زندگی اتنی زیادہ عاجزی والی تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری جان آپ پر قربان، تکیہ لگا کر کھائیں، اس میں آرام ہوگا۔ آپ نے فرمایا عائشہ، میں تو غلام کی طرح کھانا چاہتا ہوں اور اس طریقے سے زمین پر بیٹھ کر کھانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور لمبی نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن جب مجھے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو اس خیال سے کہ کہیں بچے کی ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں۔ ائمہ محدثین نے بے شمار روایات، شمائل ترمذی میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے بے شمار روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا، لہٰذا جو کوئی میری راہ پر چلے تو وہ میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے میں اس کا معاملہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل ہوئی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ اگر اے اللہ، اگر تو میری قوم کو عذاب دینا چاہے تو یہ بندے تیرے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تمام واقعات اور تمام حالات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھایا اور آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ، میری امت، اور آپ رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ، آپ کے یہ کمالات اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان تمام کمالات کو، ان تمام خوبیوں کو جانیں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ سیرت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام کمالات کو صرف سن لینا، صرف مجلسوں میں حاضر ہو جانا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ سیرت کو سنتے ہوئے ہماری زندگیوں میں سیرت کتنی داخل ہوئی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن اوصاف کو اپنی زندگیوں میں ہم نے لایا، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و استقامت، آپ کی زندگی کے ہر گوشے پر علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے، سیر و تاریخ کے لکھنے والوں نے، ہر ایک نے روشنی ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر انسان بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے وقت کم پڑ جائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے حسن اخلاق کو اگر کاغذوں کے حوالے کیے جائیں، اگر کاغذوں پر تحریر کیے جائیں تو فرمایا کہ بھئی آپ کی اتنی زیادہ خوبیاں ہیں کہ سیاہی ختم ہو جائے گی، کاغذات ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کمالات، آپ کی یہ خوبیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ لہذا ان 2 ایام میں جتنی ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دینا مناسب و ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ایک نظر میں ہمارے سامنے آ جائے، یا اہم باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھتی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں ایک پسندیدہ کامل زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام اللہ رب العزت نے ہم سب کو اسلام اور نظام حیات دیا۔ نظام حیات کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے اللہ نے کامل اسلام کی دولت سے نوازا، دوسرا نظام حیات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونے حیات بنایا، اور یہ بات بتلائی کہ وہی طریقہ اسلامی طریقہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً فعلاً یا کسی بھی طریقے سے آپ سے منقول ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ طریقہ ہے وہ طریقہ سنت کہلائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عبادات ہو، اطاعت ہو، آپ کی سیرت طیبہ، عادت شریفہ، ان تمام پر ہر دنیا میں ہر لمحہ ہر آن آپ کا ذکر خیر کہیں نہ کہیں تو ہو رہا ہے، آپ کی سیرت سنائی جا رہی ہے، آپ کی سیرت بتائی جا رہی ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت کا عنوان نہ کبھی پرانا ہوا نہ ہوگا، یہی آپ کا معجزہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی تفسیر ہے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول تھے، انہوں نے اپنے نعتیہ قصیدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کا، آپ کی تخلیق کا ایک عجیب نقشہ کھینچا۔ انہوں نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین مرد میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ دنیا کا حسن و جمال ایک طرف، دنیا کی خوبصورتی ایک طرف، حضرت یوسف علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ وہ اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ مصر کی عورتیں انہیں دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ علماء نے لکھا، اور واقعی یہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں بلکہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کو چیر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ حسن و جمال سے نوازا تھا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت مرد کسی عورت نے جنا ہی نہیں، کسی ماں کی کوکھ نے ایسی اولاد نہیں جنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور پھر فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، کہ آپ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ اور آخری جملہ تو حضرت حسان نے انتہا کر دی، فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ گویا کہ حسب مرضی پیدا ہوئے۔ ایک انسان کی کسی چیز میں جو چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے فکر کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق اس چیز کو انجام دوں، تو فرمایا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت، اگر انسان ان تمام کی تمام چیزوں پر غور کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ میں بار بار اس جملے پر اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز آج ہمارے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہمارا کیریکٹر۔ کہتے ہیں کہ انسان کیریکٹر لیس ہوتا جا رہا ہے، اس کے اخلاق برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی صرف مسلمانوں نے نہیں دی، صرف اپنوں نے نہیں دی، بلکہ غیروں نے، مشرکوں نے اور کافروں نے بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دی۔ فرمایا کہ آپ کے اخلاق اتنے بہترین تھے کہ جب کبھی آپ مجمع سے مخاطب ہوتے تو آپ کا یہ طرز ہوتا کہ ہر جملے کو 3 بار بالکل صاف صاف انداز میں دہراتے، انداز کلام آپ کا باوقار ہوتا، الفاظ میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ بس انسان سنتے رہنے کو دل مشتاق ہو جائے۔ آپ کے چہروں پر ہمیشہ تبسم ہوا کرتی تھی، جس سے لب مبارک اور رخ انور کا حسن بڑھ جایا کرتا تھا۔ آج جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہمارے چہروں کے پرخچے اڑے ہوئے ہوتے ہیں،
ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے کسی بڑے گھوٹالے میں اس کو گرفتار کر لیا ہو، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب کبھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بات کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کا بھی پہاڑ بنایا تھا۔ آپ نے دعوت حق اور اعلان توحید کے راستے میں جب آپ نے توحید کا اعلان کیا تو اپنے ہی لوگوں کے لیے ایسے ایسے مصائب و آلام دیکھتے کہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو شاید وہ ہمت ہار جاتا، مگر آپ نے صبر و استقامت کے کوہے گرا تھے۔ دشمنان اسلام نے قدم قدم پر آپ کو ستایا، کبھی جھٹلایا گیا، کبھی بہتان لگائی گئی، کبھی آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا گیا، کبھی کبھی تو آپ کو ساحر اور کاہن کا لقب دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جس میں اطہر پر غلاظتیں ڈالی گئی، آپ کو لالچ دیے گئے۔ غرض یہ کہ وہ ایک معاشرے میں کیا چیزیں نہیں تھی، وہ تکلیف دینے کے اور پریشان کرنے کے کیا کیا طریقے نہیں ہو سکتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کیے گئے ہوں۔ اقتصادی ناکہ بندی کی گئی، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے چاہنے والوں پر ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے تو پہاڑ توڑ دی گئی، نئے نئے ہر دن ایک لرزہ خیز عذاب کا جہنم کھول دیا کہ کسی بھی طریقے کا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ ساری ظلم و زیادتی کا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی آواز کو اور حق کے پیغام کو عام کرنے سے رک جائیں، مگر دور انقلاب تو شروع ہو گیا تھا، توحید کا نعرہ تو بلند ہو چکا تھا، اور قرآن کریم نے ببانگ دوہل اس بات کا اعلان کیا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ کفار تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو یعنی ایمان کو اور اسلام کو اپنی پھوکوں سے بجھا دے، لیکن فرماتے الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ تم جو کچھ کرنا چاہو تم ساری چیزیں کر لو، تمہیں ناپسندیدگی گزرے گی، تمہیں برا لگے گا، لیکن اللہ تو اس نور کو مکمل کر کے ہی رہنے والے ہیں۔ خود حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ ابتلا اور آزمائش میں جتنا مجھے ڈالا گیا، جتنی مجھے تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، اتنا تو کسی اور کو نہیں پریشان کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جتنے مظالم ڈھالے گئے، جتنے مظالم کا سامنا ان کو کرنا پڑا، جتنی پریشانیوں سے ان کو گزرنا پڑا، کسی اور امت میں اتنے مظالم نہیں ڈھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار حالات آئے، بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات پیش آئے، لیکن ان تمام میں ایک ہی چیز آپ کے پیش نظر رہی کہ اللہ کا دین بس اس دنیا میں غالب آ جائے، تمام کی تمام انسانیت اللہ کے راہ پر آ جائے، اللہ کی دین پر آ جائے۔ آج ہمیں بھی اس چیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سیرت کورس اور یہ سیرت کے جو سیشنز لیے جا رہے ہیں، یہ صرف وقتی اور یہ صرف ٹائم پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن پر کام کیا اس مشن پر ہمیں بھی کام کرنا ہے۔ آج ہم جو امت محمدی ہیں، آج ہم امت جشن بن چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بھول بیٹھے ہیں، جبکہ آپ مشن پر چل رہے تھے اور آج ہم جشن منانے والے بن چکے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف جشن نہ منائیں، ہم صرف میٹھی میٹھی چیزوں کو سنت قرار نہ دے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے تکلیفیں اٹھا کر بھی، آپ نے پریشانیاں جھیل کر بھی، آپ نے اپنے مد مقابل کو دعائیں دی ہیں، ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت ہماری زندگی میں آنے کی ضرورت ہے۔ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ اپنی چیزوں کا نام رکھ دیا کرتے تھے۔ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں بہت ساری چیزوں کے نام شمار کروائے ہیں۔ اسی طریقے سے سیر نبویہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کے نام کیا کیا تھے، بہت ساری سیرت نگاروں نے اس ضمن میں کام کیا ہے۔ کچھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کے نام کو آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمامہ شریف تھا اس کا نام صحاب تھا، جو آپ عمامہ اپنے سر پر پہنا کرتے تھے اس کا علماء سیر و تاریخ نے نام ذکر کیا کہ اس کا نام صحاب تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے دو پیالے تھے آپ کے پاس، ایک لکڑی اور پتھر کے،
ایک کا نام ریان تھا اور دوسرے کا نام مزیب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئینہ تھا جس کا نام مودیلا تھا، قینچی تھی جس کا نام جامع تھا، اور جوتی مبارکہ تھی جس کا نام ممشوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زمانے میں 10 گھوڑے تھے۔ سکب نامی گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں سوار تھے، اور ایک گھوڑے کا نام لزاز تھا، لزاز، جس کو شاہ اسکندریہ مقوقش نے ہدیہ بھیجا تھا۔ باقی گھوڑوں کے نام جو ہے، کسی کا نام ضرب ہے، کسی کا نام ورد ہے، کسی کا زریس ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے نام تھے، اور آپ کے پاس 3 خچر تھے۔ ایک کا نام دلدل تھا، جو آج کل بہت سارے احباب گاڑیوں پر اسٹیکر لگوایا کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ دلدل تھا، حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد اسی پر پہل سوار ہوئے۔ آپ کے بعد حضرت علی اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما اس پر سوار ہوتے رہے۔ ان کے بعد محمد ابن حنفیہ کے پاس رہا۔ دوسرے خچر کا نام فضہ تھا، جس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیہ کیا، اور تیسرے کا نام ایلیا تھا، شاہ ایلیا نے ہدیہ بھیجا تھا۔ ایک گدھا تھا جس کا نام یعفور تھا۔ سواری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 اونٹنیاں تھی، ایک کا نام قصوہ اور دوسری کا نام عزبہ تھا۔ ہجرت کے وقت جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے قصوہ پر سواری کی تھی، اور حجۃ الوداع کا خطبہ بھی اسی پر سوار ہو کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بکریاں تھیں خاص دودھ کے لیے، ایک کا نام غوثہ اور دوسری کا نام یمن تھا۔ ایک سفید رنگ کا مرغ بھی تھا جس کا نام منقول تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق اور آپ کے اشیاء سے متعلق جو نام ذکر کیے جا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ابھی آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ آپ کی عادت شریفہ یہی تھی کہ اپنی چیزوں کا آپ نام رکھ دیتے تھے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ سیرت کے عنوان پر یہ کیا باتیں کی جا رہی ہے، یہی تو ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک انداز ہے کہ آپ کے ایک ایک چیز کو، آپ کے ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اور انشاءاللہ العزیز تا قیامت آپ کی تمام زندگی کے حالات اسی طریقے سے ذکر کیے جاتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل 9 تلواریں تھیں۔ ذوالفقار نام کی تلوار غزوہ بدر کے مال غنیمت میں آپ کو ملی تھی۔ باقی تلواروں کے نام کسی کا قلعی تھا، کسی کا تبار تھا، قصف، مجزوم، عزب اور قضیب وغیرہ۔ 4 نیزے تھے، ایک کا نام ان میں سے شوے تھا، اور بیضہ نام کا ایک بڑا حربہ تھا جو نیزے سے چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ارجون نام کی خمدار لاٹھی تھی آپ کے پاس۔ 4 کمانیں تھی، ایک کا نام کتوم تھا، ترکش کا نام کافور، اور ڈھال کا نام زلوق تھا، اور ایک خود تھا۔ خود جو جنگ کے وقت پہنی جاتی ہے، سروں پر لگائی جاتی ہے۔ خود سمجھنا ہو تو اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ کرکٹر وغیرہ جس طریقے سے اپنے سر پر ایک ہیلمٹ ٹائپ میں ڈالے ہوتے ہیں، گاڑی چلانے والے، بائک چلانے والے جس طریقے سے اپنے سر پر ایک ہیلمٹ پہنتے ہیں، اسی طریقے سے خود ہوا کرتا تھا جس کا نام ذو السبع تھا، کہ جنگ کے وقت میں اس کو پہن لیا کرتے تھے تاکہ جو ہے سر کا حصہ محفوظ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اشیاء مبارکہ کے ناموں سے معلوم ہوا کہ چیزوں کا نام رکھنا سنت ہے۔ چیزوں کا نام رکھنا، آج کے زمانے میں مالدار حضرات شوق سے اپنے کتوں کے نام رکھتے ہیں۔ عجیب و غریب دور چل پڑا ہے یہ۔ اولاد کو تو دور بھگایا جا رہا ہے، اور جانوروں سے محبت اولاد کی طرح کی جا رہی ہے، اور پھر یہ امید کی جاتی ہے کہ اولاد ہمارے فرما بردار ہوں۔ تو یہ جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے شوق سے اپنے کتوں کے نام رکھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت کی پیروی میں نہیں ہے بلکہ یہ یورپ کی تقلید میں ہے۔ اس بات کو جان لیں کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں وہ سنت کی تقلید نہیں ہے ان کے نزدیک، یہ تو یورپ کی تقلید ہے، ورنہ دوسری اشیاء کے بھی نام رکھتے۔ بعض گھروں میں بکرا وغیرہ پالنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کے بھی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو عموماً یہ بکروں وغیرہ کے تعلق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ اتباع سنت کے بجائے شوقیہ ہے، یہ اس میں بھی اتباع سنت کا دور دور تک کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف زمانوں میں کل ملا کر 27 غلام تھے۔ آپ نے ان سب کو آزاد کر دیا، بلکہ غلاموں کی آزادی کی تحریک بھی آپ کی مشن نبوت کا ایک حصہ تھی کہ بھئی جتنے غلام ہیں انہیں آزاد کیا جائے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے آزاد پیدا کیا،
پھر غلامی کس طریقے کی؟ تو لہٰذا مشن نبوت کا ایک حصہ غلاموں کو آزاد کرانا تھا۔ آخری وقت میں جب مرض الوفات میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی تھی، اور جب افاقہ ہوتا تو زبان مبارک پر صرف 2 جملہ ہوتا تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینک۔ اس جملے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہے، آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے، اور آپ کی زبان مبارک سے آخری لمحات میں جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ الصلاۃ الصلاۃ، کہ بھئی نماز قائم کرو۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ بھئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج مسلمان جائزہ لے کہ بھئی نمازوں کی پابندی ہم سے ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا ہم صرف امتی اس لیے کہلانے کے لائق ہیں کہ صرف ہم جشن منائیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت اس طور پر دیں گے کہ ہم نمازوں کی انشاءاللہ العزیز پابندی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اشیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ ازواج مطہرات کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں کل 9 ازواج مطہرات تھی جس وقت آپ دنیا سے وصال فرما رہے تھے، اور یہ بیویاں تھیں جن کے فضائل قرآن کریم میں آئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں، اے ازواج مطہرات، آپ دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ حرم نبی میں ہو، اس لیے دنیا کی تمام عورتوں میں آپ کو خصوصی امتیاز اور خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح قبل ہجرت ہوا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی ہجرت سے قبل نکاح ہوا اور رخصتی مدینے میں سن 1 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حفصہ بنت عمر سے شعبان سن 3 ہجری میں آپ نے نکاح فرمایا۔ حضرت ام سلمہ ابن امیہ سے، ابن ابی امیہ، ان سے آپ نے شعبان سن 4 ہجری میں نکاح فرمایا۔ حضرت زینب بنت جہش سے آپ نے سن 5 ہجری میں نکاح فرمایا، اور حضرت زینب بنت جہش یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ نے سن 6 ہجری میں نکاح فرمایا، اور سن 7 ہجری میں آپ نے ان سے خلوت فرمائی۔ حضرت جویریہ بنت حارث، ان سے سن 6 ہجری میں نکاح فرمایا۔ حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ، ان سے آپ نے سن 7 ہجری میں نکاح فرمایا، اور حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، ان سے آپ نے سن 7 ہجری میں نکاح فرمایا، اور یہ یہودی سردار کی صاحبزادی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی خواہش نفس نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے انہی کی خواہش پر اور انہی کے پیغام پر آپ نے نکاح کیا، جبکہ آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی بیوہ تھی، لیکن باعزت اور مالدار خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے، اور یہ ہجرت سے قبل وفات پا گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمیشہ بڑی قدر فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی 11ویں زوجہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ نے سن 3 ہجری میں نکاح فرمایا، مگر 2 یا 3 مہینے کے بعد وہ وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت، آپ کے یہ حالات ذکر کیے گئے، سیرت النبی کی ایک جھلک ہے۔ سیرت مبارکہ کا مطالعہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میں نے شروع دن میں یہ بات کہی تھی کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے آپ کا جاننا اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر ایک مسلمان نمونہ کامل بنانے پر قادر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں داعی برحق ہیں وہیں آپ انسان کامل بھی ہیں۔ آپ شوہر بھی تھے، آپ باپ بھی تھے، آپ خسر بھی تھے، آپ داماد بھی تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر تھے، آپ ایک بہترین قائد اور بہترین سپہ سالار تھے، آپ مظلوم بھی تھے، آپ مہاجر بھی تھے، آپ نے زخم بھی کھائی، آپ نے مشقتیں بھی جھیلی، آپ نے بھوک بھی برداشت کیے، آپ نے بکریاں بھی چرائی، آپ نے سیادت بھی فرمائی، آپ نے معاملات بھی کیے، لین دین بھی کیے، آپ نے قرض بھی لیا، گویا کہ ایک انسان کی حیثیت سے معاشرے کا آپ نے ہر وہ کام کیا جو ایک انسان فطری طور پر کر سکتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے بغیر نہ کوئی کامیاب باپ بن سکتا ہے، آپ کو نمونہ بنائے بغیر نہ کوئی کامیاب شوہر بن سکتا ہے، نہ کوئی کامیاب سسر اور داماد بن سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنائے بغیر نہ کوئی تاجر اور سپہ سالار بن سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالی کی کما حقہ اپنی طاقت بھر اطاعت و عبادت کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ آج ہی قرآن کریم کی تفسیر میں یہ بات بتلائی گئی کہ جب سورۃ النصر کا آغاز ہوا، سورۃ النصر کا نزول ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے متعلق آتا ہے کہ وہ بہت خوش ہوئے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، کہ اب اللہ کی مدد آئے گی، مسلمانوں کو فتح ملے گی، اور پھر فرمایا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ تو بڑی خوشی کا پیغام ہے، لیکن حضرات صحابہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال اور پردہ فرما جانے کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، اور پھر آخری جملہ فرمایا واستغفر، آپ استغفار کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام چیزوں سے معنون تھی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کو بالخصوص تسبیح کا، تحمید کا، آپ کو استغفار کا حکم کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے بغیر، آپ کو نمونہ اور آئیڈیل سمجھے بغیر اگر وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہے، تو بھی وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم میں خود یہ بات کہی گئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اگر کوئی انسان اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، فاتبعونی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حیات انسانی کے ہر گوشے کا کامل احاطہ کرتی ہے، جیسا کہ ابھی بات بتلائی گئی کہ انسان جس فیلڈ میں جانا چاہے، انسان جس میدان میں قدم رکھنا چاہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ سمجھے بغیر وہ آگے بڑھنا چاہے، وہ ترقی کرنا چاہے، یہاں تک کہ عبادت و اطاعت میں بھی وہ کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو جس ہستی کی، جس ذات کی ہم پر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم امتیوں پر بھی بہت سارے حقوق اللہ کے رسول کے ہیں جن کو ادا کرنا ہم سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب لہٰذا ہمیں کرنا کیا کیا ہے، آخری چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر کر ہم اپنی اس نشست کا اختتام کریں گے۔ فرمایا علماء کرام نے، مفسرین و محدثین نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بہت سے حقوق ہیں، بہت سے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ان تمام کو بطور اختصار کے 5 حقوق آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا حق ہر مسلمان کا یہ ہے کہ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، آپ باتیں بغور سنیں، آپ کی نبوت اور رسالت اور جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے آپ لائے ہیں ان تمام پر ایمان لانا اور دل سے انہیں سچا ماننا یہ ہر امتی پر فرض اور انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، قرآن کریم میں ہے، اور ایمان مفصل میں یہ بات بتلائی گئی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ اللہ پر ایمان لانا اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانا یہ مسلمانوں کا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ حقوق میں سے ہے، لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ دوسری چیز ہے اتباع اور پیروی کرنا۔ پہلی چیز ایمان لانا، دوسرا حق اتباع اور پیروی کرنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی اور آپ کی سنتوں کو اپنانا ہر امتی کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل دونوں جہاں میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے پیغمبر آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ نمبر 3 پر فرمایا سب سے زیادہ محبت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتیوں پر حق ہے۔ ہر امتی کا یہ فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں سارے جہاں سے بڑھ کر ہو۔ دنیا کی محبوب چیزیں اپنی نبی کی محبت پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ فرما دیجئے آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم۔ اس آیت کریمہ میں اخیر تک اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور تجارت جس کا تمہیں نقصان کا ڈر ہے، تمہارے پسندیدہ مکانات، یہ ساری چیزیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو انتظار کرو کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس وقت تک تم مجھ سے محبت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے کہ تم اپنے اولاد اور اپنے ماں باپ سے کہیں زیادہ تم مجھ سے محبت کرو۔ تو تیسرا حق یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے زیادہ ہمیں محبت کرنی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ آپ کا احترام اور آپ کی تعظیم کرنا۔ ہم تمام مسلمانوں پر یہ بات ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں کی تعظیم، تکریم آپ کے تعلیمات کے مطابق کریں، اور ہرگز کبھی بھی آپ کی شان اقدس میں کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالے جس میں آپ کی معمولی سی بھی توہین ہو رہی ہو، ورنہ ایمان کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ آج اس زمانے میں بہت سارے گستاخ رسول پیدا ہو گئے، اللہ ان کو غارت کرے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے گھناؤنی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ جب اللہ نے اتنے احترام کے لیے ہمیں مخاطب کیا اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ نبی کی آواز سے ہماری آواز اونچی نہ ہو، تو پھر آپ یہ دیکھو کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور سب سے پانچواں حق اور آخری حق یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور صوم و صلات کے گلدستے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں۔ مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجو۔ اے ایمان والو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ یہ ہمارے اس 3 روزہ سیشن کا نچوڑ اور خلاصہ یہی تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنا، آپ کے سب سے زیادہ محبتیں کرنا، آپ کے احترام اور تعظیم کرنا، اور آپ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ گزشتہ کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج کی جو شب ہے وہ شب جمعہ ہے، اور یقیناً احادیث
میں یہ باتیں ہمیں ملتی ہے کہ شب جمعہ کو امتیوں کے نام اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، شب جمعہ ہے، ہم سب کی زبانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے رطب اللسان ہیں، اللہ کے رسول کے ذکر سے تر و تازہ ہیں۔ تو یقیناً آج کے دن جب ہمارے نام اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوں گے کہ واقعی ہم امتیوں پر جو اللہ کے رسول کا حق ہے ہم نے ان میں سے تھوڑا سا ادا کیا۔ لہذا اس وقت جتنے بھی سامعین، جتنے بھی سامعات اس وقت ہمارے سیشن میں موجود ہیں، آپ تمام سے بات کی گزارش کروں گا کہ پورے ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ ہم اپنا معمول بنائیں کہ ہم میں سے ہر ایک کم از کم 50 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا معمول بنا لے دن کے کسی حصے میں کم از کم درود ابراہیمی اور کم سے کم تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم میں سے ہر ایک شخص انشاءاللہ العزیز پڑھنے کی فکر کرے گا۔ پڑھیں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے غیب کے فیصلے فرمائے۔